غزوہ ہند قرب قیامت ایک ایسی عظیم جنگ جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شامل ہونے والوں کو یا تو فتح نصیب ہوگی یا پھر انہیں شہادت کا عظیم رتبہ ملے گا۔ غزوہ ہند صرف ایک معمولی جنگ نہیں بلکہ یہ قیامت کے قریب آنے والی اہم ترین اور بڑی جنگوں میں سے ایک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارکہ کب ہوگا؟ غزوہ ہند کے آثار کیا ہیں؟ کیا ہم اس وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیا موجودہ حالات غزوہ ہند کی پیش گوئی کا عکس ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غزوہ ہند سے متعلق پیشن گوئیاں، غزوہ ہند کی نشانیاں اور اس سے متعلق حقائق کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، سنن نسائی میں امام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں غزوۃ الہند کا مستقل عنوان قائم فرمایا ہے اور اس کے تحت 2 احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں ہونے والے جہاد میں شرکت کا وعدہ لیا، بس اگر میں اس کو پاؤں تو اس میں اپنی جان اور اپنا مال لگا دوں گا، پھر اگر میں مارا گیا تو میں افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد شدہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اس حدیث پاک سے غزوہ ہند یعنی ہندوستان پر ہونے والے جہاد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس صحابہ کرام سے اس جنگ میں شرکت کا وعدہ لے رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اسے پائے وہ اس میں اپنی جان اور اپنا مال کھپا دے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ انعام ملے گا کہ اگر وہ جہاد میں کام آ گیا تو وہ بہترین شہیدوں میں سے شمار ہوگا، اور اگر بچ گیا تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے پاس ہوگا۔ سنن نسائی شریف کی دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، ہندوستان پر ہونے والے جہاد کو بہت سے علماء کرام نے علامات قیامت میں بھی شمار کیا ہے۔ علامات قیامت کے بارے میں لکھی گئی قدیم کتاب الفتن کے مصنف نعیم بن حماد مروزی نے اس بارے میں کئی احادیث نقل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک قوم ہندوستان پر جہاد کرے گی، بس اللہ تعالیٰ ہندوستان کے خلاف ان کو فتح نصیب فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر یہ لوگ شام کی طرف واپس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہیں شام میں موجود پائیں گے۔ ہندوستان پر ماضی میں کئی مرتبہ جہاد ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہاں حدیث میں کون سا جہاد مراد ہے۔ اگر آئندہ پیش آنے والا کوئی جہاد ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بالکل قریب واقع ہو، اور جب مجاہدین فتح یاب ہوں تو ان کے شام پہنچنے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہو۔ اور اگر اس حدیث میں مراد ماضی کا کوئی جہاد ہند ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے والا خود یہ لشکر نہیں بلکہ اس جہادی لشکری کی نسل میں سے کوئی گروہ ہوگا جو شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل کرے گا۔ بہرحال اس حدیث پاک سے ہندوستان پر جہاد کرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے چونکہ یہ بشارتیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، اس لیے ان کے دلوں میں غزوہ ہند میں شرکت کا کس قدر شوق اور جذبہ تھا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند کی فضیلت بیان فرما رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں نے اس جنگ کا زمانہ پا لیا تو میں اپنی ملکیت میں موجود ہر نئی اور پرانی چیز بیچ دوں گا اور اس میں شریک ہوں گا، پس جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا اور ہم واپس ہوں گے تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ جو شام پہنچے گا تو وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا، پس میں اس بات کی ضرور آرزو اور کوشش کروں گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں اور انہیں بتاؤں کہ میں نے آپ کے پاس رہنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور پھر فرمانے لگے، یہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ کتاب الفتن میں حضرت امام حماد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ غزوہ ہند کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے،
وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے اور اس کے لیے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا۔ ناظرین، بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ پس غزوہ ہند کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرکین ہند سے جہاد کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی تکمیل حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگی۔ جس لشکر کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہند فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے، احادیث میں ان کے لیے 8 عظیم بشارتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس لشکر میں شامل تمام مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ نمبر 3، ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گا جس سے وہ بیت المقدس کو مزین کریں گے۔ نمبر 4، ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے انہیں پیش کرے گا۔ نمبر 5، وہ لشکر جس قدر اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ نمبر 6، اس لشکر کو دجال اور اس کے گروہ سے لڑنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ نمبر 7، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ فتح ہو جائے گا اور اس طرح لیظہرہ علی الدین کلہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ نمبر 8، غزوہ ہند کے شہداء افضل ترین شہید ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشارت ہے۔ نمبر 9، غزوہ ہند سے پہلے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت امام قرطبی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ امام ابن جوزی اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے درست معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم اگر ہم حالات حاضرہ پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سندھ میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی کا سبب ہندوستان ہے، بالخصوص سندھ کا وہ جغرافیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھا۔ وہاں کے حالات اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ چین حسب سابق پاکستان کی معاونت کرے اور اللہ تعالیٰ چین کو پاکستان کی نصرت اور ہندوستان کی تباہی کا سبب بنا دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق قرب قیامت اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہیں رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیات باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ آج قرآن مجید صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الہانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ نقش و نگار اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر آج ہماری مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں۔ آج ہماری مساجد میں دنیا کی باتیں، طعنیں، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام اور مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علماء سے ایک فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، مفسرین کرام اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد برپا ہوگا اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے، وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق مسائل کو حل کریں گے اور پھر دنیا دار طبقہ ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے
کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے۔ جس طرح قطات کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سوء ہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو گئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل ہماری یہی حالت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرب قیامت میں مساجد کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ بہقی کی روایت میں ہے جو شعب الایمان میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مساجد میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ آج کے ماحول میں نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ اس وقت موجود ہے، کیونکہ ہر طرف بد دینی، بے حیائی اور فحش کاری کی فضا ہے، فسق و فجور اور سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس راہ میں آڑے آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، فتنے اسے اچک لیں گے، لہٰذا اس وقت سے کوئی بچاؤ اور پناہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری ہجرت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبیت اور بیگانگی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، لوگ اس سے بھاگتے تھے اور کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ 100 ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار ہوں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا، صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہیں آئے گا کہ اس کے بعد زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں،
پھر فرمایا خبردار ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا بس تمہیں قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جو حرام بتایا اسے حرام سمجھو، اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ پیشن گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرنے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور احکام احادیث چونکہ نفس پر گراں گزرتی ہیں اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن مجید کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفاصیل سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے دے اسے قبول کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا اور ختم نبوت کا انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ بحقی میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی وہ حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے۔ ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے وہ آخرت نہیں سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے پر پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور 40ویں کے موقع پر قرآن پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 روز تک قرآن مجید پڑھ کر اس کی اجرت لی جاتی ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے، مخارج اور صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ 11 مہینے تک نمازیں غارت کیں، داڑھی مڈائی، حرام کھایا اور رمضان آتے ہی مصلی پر پہنچ کر قرآن سنانے لگے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا یا حضرت کیا اس روز ہم کم ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور بالضرور وہ یقیناً تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں، اور آج دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت مصعب بن عمیر آ نکلے۔ ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلا زمانہ یاد کر کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام میں دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے، اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ہم آج کی نسبت سے بہتر ہوں گے، کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو۔ اس زمانے میں مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے جس طرح انہیں برباد کر دیا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مالدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ مالدار گھرانوں میں اور نہ غریبوں کے جھونپڑوں میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے تو پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ پہلی حدیث میں یہی ارشاد ہے کہ موٹا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے، یعنی آخرت کی فکر ان کے دل سے جاتی رہے گی اور انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ اسی بے فکری کے باعث بے تحاشا مرغن مال کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں، اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں 2 شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور صدر بنائیں گے، ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ اچانک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ وقت جلدی جلدی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے اقرب اور راجح یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غارت کی کثرت ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا مسلمان شراب پئیں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔